خیبر پختونخوا اس وقت مرکز نگاہ ہے اور تمام ایکٹیویٹی وہاں پر آپ کو کنسنٹریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پر موجود تھے، ٹرائبل مشران سے انہوں نے بات کی اور جو بیانات سامنے آئے اس سے واضح ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر توجہ خیبر پختونخوا کے معاملات پر ہے۔ کہا کہ یہاں پر شہریوں اور افواج کے درمیان کوئی خلیج نہیں ہے اور دونوں نے مل کر ایک پیج پہ رہتے ہوئے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور یہاں سے صفائی کرنی ہے، اور صفائی دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو جو عزم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر پشاور میں بیٹھ کر اس کا اظہار کر رہی ہے، جس کا آپ کو ایک عکس نظر آئے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایبٹ آباد میں ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ وہاں پر بھی انہوں نے خوارجین کے بارے میں بات کی اور دہشت گردی کے بارے میں بات کی اور کہا کہ کس طرح جھوٹے بیانیے کے ذریعے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک فوکس آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا نظر آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا فوکس اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، لیکن ایک اور بھی وجہ جس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرا، خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے اب فارمل کابینہ کی شکل دیکھنی شروع کر دی ہے۔ 16-17 دن کے طویل انتظار کے بعد بالآخر ایک جمع سال قسم کی قیادت کو سامنے لایا گیا اور تقریباً سارے ہی چہرے نئے ہیں۔ ساروں کے ڈھانڈے پیچھے سے فیملی کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا جاننے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب کیبنٹ کے اندر ایکسپینشن ہوگی، ایڈوائزرز لگیں گے، تو یہ جو پچھلے اینڈ کے اوپر ساروں کے آپس میں میل ملاپ ہوتے ہیں اس کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال آپ کو ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سے آپ کے سامنے ایک نیا سینیٹر بھی آ گیا۔ اس سینیٹر نے اس سے پہلے کیا کارنامے کیے اس کے اوپر میں نہیں جاتا، لیکن بہت ہی ایک جوان سال اور نئے خون کی نمائندگی کرنے والا سینیٹر ہے۔ پی ٹی آئی کے بیانیے کے مطابق خرم ذیشان۔ تو خیبر پختونخوا کے اندر سیاسی ایکٹیویٹی آپ کو سینٹ سے لے کر صوبائی کابینہ کے بنتے تک وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت 3 قسم کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ ایک جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے، ایک جنگ بارڈر کے حوالے سے ہے جس کے معاملات استنبول کے اندر طے ہو رہے ہیں اور جس کے اوپر اب کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ دونوں سائیڈز نے، ایک تو مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے کہ پاکستان اور طالبان 2 سائیڈز نہیں ہیں۔ پاکستان ایک ملک ہے، اقوام متحدہ کا ممبر ہے، ایک لانگ سٹینڈنگ اس کی ہسٹری ہے، پورا اس کا سٹرکچر ہے، اور دنیا کے کسی بھی بین الاقوامی معیار کے اوپر جیسے ناروے یا سویڈن یا امریکہ پورے اترتے ہیں، پاکستان اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے۔ جو طالبان ہیں وہ ایک حصہ ہیں اس سیاسی مار دھاڑ کا جو افغانستان کے اندر ہوئی، اور اس کے بارے میں یو این کی ریکگنیشن موجود نہیں ہے، ان کی کوئی سیٹ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے جو بین الاقوامی بیانی ہے وہ یہی ہے کہ یہ قابض گروپ ہے۔ بہرحال وہاں پر آپ کو استنبول میں یہ معاملات طے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ایک اور جنگ ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ سیاسی جنگ ہے۔ سیاسی جنگ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سیاسی جنگ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نئی کابینہ سامنے آئی ہے، جو نئے لوگ سامنے آئے ہیں، جو نئے بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا سنائی دے رہے ہیں، یہ ایک کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سہیل آفریدی نے ٹون آلریڈی سیٹ کر دی ہے۔ ان کے بیانات کے اندر سے غصے کی، فرسٹریشن کی، اور میں انتقام تو نہیں کہوں گا لیکن سیاسی طور پر حساب برابر کرنے کی بو آتی ہے۔ وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں وہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس سے براہ راست وہ دھچکا پہنچانا چاہتے ہیں پنڈی کو، یا دھچکا پہنچانا چاہتے ہیں اپارا کو۔ اب ان کے ساتھ جو کابینہ ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جس قسم کا سخت بیانیہ سہیل آفریدی نے ٹون سیٹ کر دی، یہ تمام کے تمام لوگ اس بیانیے کو ری انفورس کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا بیانیہ سخت ہے فوج کے بارے میں، جنرل عاصم منیر کے بارے میں، ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں، یا وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے چہرے ہیں، تو آپ کو یہ جو نئے سینیٹر بنے ہیں ذیشان صاحب، ان کے ٹویٹس کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ یہ میں نے کولاج سا بنایا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شاید میں اس کو پڑھ نہ سکوں، آپ خود ہی ان کو پڑھ لیں۔ 2025 اور 25 کی موسٹلی ٹویٹس ہیں ان کے۔ جو شخص ایک ایکسٹینشن کی مار ہو، جس کی کل اوقات اور قیمت ایک ایکسٹینشن ہو، وہ شخص ملک کا دفاع کیا کرے گا؟ ایکسٹینشن کی محبت میں ڈیش 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 وہ جرم بھی کیے ہیں جو قابل معافی نہیں تھے۔ ڈی جی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا،
ڈی جی ہم تو ڈر گئے، یہ نیم پاگل شخص پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو بھی ٹرمپ کی تعریفیں سنا رہا تھا۔ اب یہ میں ڈائلوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سینیٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے الیکٹ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ تو خیر پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اچھا، عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ پاور جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اپنا سٹینس ڈائلوٹ کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کے بارے میں بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب وہ پاور کے اندر آئے گا تو اپنا سٹینس ڈائلوٹ کر لے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے چند ایک نمائندگان سے جب میں نے بات کی کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ چیلنجز کی نوعیت کیا ہے سیاسی طور پر، کیونکہ مجھے تو اندازہ ہے، میں تو خیبر پختونخوا کے جو نمائندگان ہیں ان سے بات بھی کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے سینٹیمنٹ سے میں واقف ہوں، گراس روٹس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں، جو نیشنل لیول پہ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتا ہوں، تو مجھے ایک سینس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہاں پہ ان کا خیال تھا جی کہ پاور میں آئے گا، دیکھیں گے چیف منسٹر کیسے بنتا ہے، چیف منسٹر ہاؤس کی ایک اپنی طریقہ کار ہے، پھر انفراسٹرکچر وہاں پر بیوروکریسی کا ہے، بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آئی جی ان کی کتنی بات مانتا ہے، چیف سیکرٹری ان کی کتنی بات مانتا ہے، سیکرٹریز کے کیسے تبادلے کرتے ہیں۔ تو جو ریاست کا ڈھانچہ اور مشینری ہے وہ ان کو اوور ویلم اگر نہیں بھی کرے تو ان کے جو کل پرزے نکل رہے ہیں ان کو ٹرم ضرور کر دے گا، اور یہ ایک خاص ردم کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن وہ ردم کے اندر نہیں آئے۔ کابینہ بننے سے پہلے جو انہوں نے ٹون سیٹ کی وہ ان تمام توقعات کے خلاف تھی جو ان کے بارے میں بنائی گئیں۔ اب جس قسم کا یہ نیا خون سامنے لا رہے ہیں یہ جو سینیٹر صاحب بنے ہیں، ان کے بیانات میں نے آپ کو سینیٹر بننے سے پہلے کے دکھائے ہیں۔ اب آپ کا خیال ہوگا کہ جب پاور آتی ہے تو پھر آپ تھوڑے سے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جی نہیں، جو ذیشان صاحب ہیں انہوں نے سینیٹر بننے کے بعد اب اظہار اوتھ انہوں نے اٹھانا ہے، جو ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وردیاں پہن کر کریانہ سٹور چلانا بند کرو، پراپرٹی ڈیلنگ، ٹھیکیداری، سوداگری اور دنیا کے ہر دھندے میں ٹانگ اڑانا بند کرو، ملک کے دفاع پر توجہ دو، آئین کی متعین حدود میں رہو، بیرکوں میں واپس جاؤ، یہ ملک اللہ کے حکم اور جمہور کی طاقت سے چلے گا، بندوق کے زور پر نہیں۔ مزاحمت زندہ باد۔ یہ سینیٹر ہے جس کو بنایا گیا ہے، وہ چیف منسٹر ہے جس کو بنایا گیا ہے، وہ کابینہ ہے جو لائی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی محاذ بن رہا ہے، اور جب میں مرکز میں حکومت سے بات کرتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل اپنی ناک کی سیدھ میں چل رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ارد گرد سے کس قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں، اور اگر اندازہ ہے بھی تو وہ چیلنجز کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ لیکن تجزیاتی طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو نئی پود سامنے لائی گئی ہے، اور اس نئی پود کے جو الفاظ ہیں یہ صرف جس کو عام الفاظ میں کہیں گے پرفارمیٹیو یا تھیٹرکس نہیں ہے، یہ ایک سینٹیمنٹ ہے جس کو ابال دے کر سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ منسٹریاں سنبھالیں گے، جب یہ لوگ دن میں 1 درجن پریس کانفرنس کریں گے، جب ان کے ایکس اکاؤنٹس میں سے سینکڑوں ٹویٹس ہوں گے، تو پھر ان کے اپنے فالوورز ڈیولپ ہوں گے، تو پورا کا پورا ایک ڈائنامک آپ کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ اس نے بارڈر کو مینیج کرنے کا ایک میکنزم بنا لیا ہے، طالبان کو سبق سکھانے کا اہتمام کر لیا ہے، دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ جاری ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے پلان بن رہے ہیں، ایسے وقت میں پاکستان کا جو سافٹ اسٹریٹجک انڈر بیلی بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر سیاسی طور پر جو ماحول بن رہا ہے اس کے اوپر توجہ بڑی کم ہے۔ لیکن یہ بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ جب یہ نئی کابینہ بن جائے گی اور اس جیسے سینیٹرز جو ہیں وہ اوتھ اٹھا کر سینٹ کے اندر جا کے بات کریں گے اور باہر آ کر اپنے تمام پریولیجز کو استعمال کرتے ہوئے پریس کانفرنس کریں گے، تب ماحول کیا بنے گا۔ لیکن ابھی تک کی جو اشاریے ہیں ماحول کے حوالے سے وہ پریشان کن ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو شاید علی مین گنڈا پور کا دور جو ہے وہ یاد آئے کہ اس دور میں زیادہ اسٹیبلٹی تھی کے پی میں۔